لوگ آپ کو چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں. آپ کی لائف میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے، لائک بہت سالوں سے یا کچھ سالوں سے ایک اسپرچل جرنی آپ نے شروع کی ہے. آئی وانٹ یو ٹو ٹیل دا پیپل آف پاکستان، اسپیشلی جو یوتھ ہے آپ کی فالوور، اس سے کیا چینج آیا ہے اور یہ چینج کیوں آیا ہے آپ کے اندر؟ اصل میں جذبہ دیکھیں، جو چینج ہے نا، جس وقت لا الہ الا اللہ کا مطلب لوگ سمجھ جاتے ہیں نا، اور سمجھ جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، اوپر سے جب دل میں چلا جاتا ہے تو چینج تب آنا شروع ہوتا ہے. ایمان انسان کے اندر چینج لاتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے اور آخرت ہے، اور میں اللہ کے سوا کوئی اور کسی کو خدا نہیں مانتا، اور وہ پھر اگر آپ اس کے اندر جب غور کرتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہی کلمے کا ایک اور طرح کے، اللہ صرف تیرے سے میں عبادت کرتا ہوں، تیرے سے مدد مانگتا ہوں، صرف تیری عبادت کرتا ہوں. چینج تب آتا ہے انسان میں. اور وہ چینج کیا ہوتا ہے؟ انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور صرف آزاد انسان کی پرواز ہوتی ہے، غلاموں کی پرواز نہیں ہوتی. علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری سے ہی سمجھ جائیں تو وہ جو کیا رہے ہیں لوگوں کو، اس وقت غلام ہندوستان میں مسلمان تھے، ان کو آزاد کرنے کے لیے جگا رہے تھے، اور ان کی خودی کی اور خودداری کا. لا الہ الا اللہ انسان کو خوددار بناتا ہے، غیرت دیتا ہے. میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ پکڑا جائے گا، میری غیرت خراب ہوگی. میں کوئی ساری دنیا کی اپوزیشن ایک طرف ہو جائے، امریکہ آپ سے ناراض ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، آپ کا جب اللہ میں ایمان آ جاتا ہے تو وہ ایمان کی جو قوت ہے وہ اصل میں شکست دیتی ہے. اور میں صرف آخر میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. بے شک 627 میں جنگ خندق ہوئی، بال بال امہ بچی. قرآن کے اندر ہے کہ کیا حالات تھے امہ کے، بال بال بچی. اور 10 سال کے بعد 2 سپر پاورز، پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر، دونوں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. یہ تاریخ ہے، یہ انسانی، یہ ہسٹری بکس میں لکھا ہوا ہے کہ 10 سال میں وہی لوگ دنیا کی امامت کی، انہوں نے، ان کی پرواز آسمان پہ پہنچ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا. لوگ سمجھتے ہیں تلوار کی وجہ سے، ان کے 10 سال میں 622 اور 32 کے بیچ میں 1400 لوگ صرف مرے تھے دونوں طرف. لیکن فکری انقلاب آ گیا تو لوگ آزاد ہو گئے تھے. شعور آزاد ہو میں گیا. یہ چاہتا ہوں، نہیں، آزاد انسان کی پرواز ہے. اب یہاں غلام کبھی جی امریکہ کو ناراض کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ غلام ذہنیت ہی نہیں نکل رہی. ہو جی وہ ناراض نہ ہو جائے، جی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی، کاٹا ڈال دیا آپ کے اوپر. یہ سارے، یہ جب آپ کے اندر ایمان نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں میرا جو نوجوان ہے وہ آزاد ہو، اس کی بڑی سوچ ہو، وہ ویژن ہو اس کی کہ یہ پاکستان ایک بڑی خواب تھی. اور شہباز شریف ہندوستان سے منتیں کر رہے، جی ہمارے سے بات چیت کر لیں، ہمارے سے غلطیاں ہو گئی، ہم نے کوئی 3 جگہ گرا کے مار کھا لی، ہمیں خدا کے واسطے ہمارے سے بات کر دے. اور وہ کہ دہشت گردی پہلے ختم کرو پھر بات کریں. جی. یعنی یہ وہ ہیں جو پیسے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. میں اپنی نوجوان قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، اپنا مقام سمجھیں. آپ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو. وہ جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے. اللہ حکم کرتا ہے ان کی سنت پہ چلو، کیونکہ وہ ہماری بہتری ہے. ہم جب ان کی سنت سے اترتے ہیں تو ہم یہ بن جاتے ہیں جو مولانا رومی نے کہا تھا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. ہم زمین پہ رینگ رہے ہیں. اور میں لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنے یوتھ کو، میں وہ اس واپس پاکستان کے خواب کی طرف لینا چاہتا ہوں. وہ یہ نہیں تھا یہ جو بن گیا پاکستان، کبھی وہ ادھر پھر رہا ہے بھکاریوں کی طرح، کبھی ادھر پیسے مانگے، کبھی ادھر. یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ ہماری یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ، اور خود پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں. بالکل. میں چاہتا ہوں لوگ سمجھیں کہ یہ ایک نعمت ہے پاکستان، لیکن اس کے لیے، آزادی کے لیے لڑنا چاہیے. حقیقی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں دی جاتی. تو میں جب نکلتا ہوں، میں اس کو پالیٹکس تو سمجھتا نہیں، میں جہاد سمجھتا ہوں. میں اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں جی آپ کی جان کو خطرہ ہے، یہ ہے وہ. اللہ کی
اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی دنیا سے نہیں جاتا. مجھے کسی صورت یہ بچنا نہیں چاہیے تھا. جو پلان انہوں نے کیا ہوا تھا ان تینوں نے مل کے, مجھے تو بچنا نہیں چاہیے تھا. ایک بندوق والا سامنے کھڑا تھا, ادھر سے ایک نیچے سے 30 فٹ سے, اور ٹرین شوٹر تھا وہ. اب تو ثابت ہو گیا جو جے ٹی میں ہے وہ ٹرین شوٹر تھا. اور 3 شوٹر تھے, ایک اور تھا, ایک اور شوٹر تھا. 3 ڈفرنٹ گولیاں ملی ہیں, شیلز ملے ہیں گولی. تو مجھے تو بچنا ہی نہیں چاہیے تھا. اللہ کی ذات. اور جس طرح میں بچا ہوں, مجھے تو پتا, جب میں گرا تھا تب مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا. تو یہ ہم خوف دور کر دیں کہ کوئی آپ کو یہ ڈرائے گا, یہ جو دھمکانا ہے میں یہ کر دوں گا, میں ریڈ لائن ڈرا کر دوں گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اوپر اللہ ہے اور میرا یہ ایمان ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مرضی کر لے میں جیت جاؤں گا انشاءاللہ.